اتحاد کونسل پاکستان کراچی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اور ان کا جو سلسلہ ہے سلسلہ وارثی حاجی وارث علی شاہ صاحب، اور ان کی ایک فاؤنڈیشن بھی ہے جو وارثی فاؤنڈیشن ہے، ان کو بھی لیڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی وارثی میڈیا پروڈکشن بھی ہے، مختلف ان کے تعارف ہیں، لیکن جو مین ہے، جو ان کے پاس ایک ذمہ داری ہے، جو ایک عہدہ ہے جو وہ بخوبی سر انجام دیتے ہیں، اور اس عہدے کو سنبھالنا کوئی آسان نہیں ہے۔ علماء اتحاد و مشائخ کونسل یہ بہت بڑا نام ہے۔ جب آپ کو ایک مسئلہ درپیش آتا ہے نا، اور اس مسئلے میں چار یہ جو صوفے دکھتے ہیں نا آپ کو لگے ہوئے، یہ اتحاد و بین المذاہب، اتحاد و بین المسلمین کے ترجمان ہوتے ہیں۔ یہاں علماء بیٹھے ہوتے ہیں، کسی پہ علماء اہل سنت ہوتے ہیں، کسی پہ علماء دیوبند ہوتے ہیں، کسی پہ علماء اہل تشیع ہوتے ہیں، کسی پہ علماء اہل حدیث ہوتے ہیں۔ پھر جب یہ اتحاد کی بات آتی ہے تو اس ایک بات کا جو سولوشن نکالا جاتا ہے وہ چاروں فقہا، چاروں مسالک کے نزدیک جو بات معتبر ہوتی ہے متفق طور پہ پھر اس پہ نکالا جائے۔ بہت مشکل کام ہے۔ میں بلا تاخیر یہاں پہ آپ کو تعارف کروانا چاہتا ہوں ہردل عزیز سفیان شاہ وارثی، اور یہ عالم دین بھی ہیں ماشاءاللہ۔ میں آپ کو اپنی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنا وقت عنایت کیا۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ ہم نے یہاں پہ اتحاد کی بات کی، اتحاد کونسل کی بات ہو رہی ہے، اور اس میں علماء بھی ہیں، اور یقیناً وقت کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ اپنے مسالک کے علماء کو فالو کر رہے ہیں۔ اگر کوئی سنی ہے تو اس کو سنی دکھے گا، اور معذرت کے ساتھ اہل سنت میں بھی کافی ایسے ہیں جن کے اپنے اپنے امام بھی الگ ہیں۔ وہ بولتے ہیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، وہ بولتا ہے ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ ایک مسلک کی بات ہے، سارے ہی ایسے ہیں۔ نبی نے خود فرمایا نا 72-73 فرقے ہوں گے، آپ فرما کے گئے ہیں، آج ہیں، لیکن کیوں ہیں؟ ہم کیوں ایک امت نہیں بنتے؟ آپ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں؟ اور پھر علماء کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کے آنا اور اتحاد کی بات کرنا، اس کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لخمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہم والفاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا انوار رمضان ٹرانسمیشن سجانے پہ، اور جو آپ نے سوال کیا اتحاد کے حوالے سے، تو آج کے دور میں ہمیں اتحاد کی بہت ضرورت ہے۔ علماء اکرام مشائخان اعظام کو چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پہ آگے کام کریں۔ جو ہم بڑھ گئے ہیں، جو ہمارے چیدہ ٹکڑے ہو گئے ہیں ہمارے، اور پھر اس سے دوسرا فائدہ اٹھاتا ہے، ہمیں اس طرح سے بکھرنا نہیں چاہیے۔ جب ہم ایک مٹھی ہو جائیں گے تو کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ کنکر جو ہوتے ہیں ان کے وزن نہیں ہوتے، جب وہ کنکر پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس کا ایک پتھر کا وزن ہو جاتا ہے۔ تو میری جو ذمہ داری ہے، مجھے جو یہ عہدہ ملا ہے کہ علماء مشائخ اتحاد، علماء میں اور مشائخ میں اتحاد ہو جائے۔ ان میں کیا اختلاف ہے؟ وہ کہتے ہیں جی پیر ملا فقیر یہ صحیح ہے، مزاروں پہ جا کے سجدہ کرنا۔ علماء نے فرمایا کہ سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ کسی نے سجدہ تعظیم کی نیت سے بھی کر لیا تو حرام ہے، اور عبادت کیا تو وہ بالکل تو شرک ہو گیا، کیونکہ عبادت جو ہے صرف اللہ رب العالمین کی کرنی ہے، وحدہ لا شریک، وہی عبادت کے لائق ہے۔ اور مشائخ جو ہے وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے، علماء کرام توجہ دلاتے ہیں۔ مشائخان اعظام، پیران اعظام جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے فرما رہے ہوتے ہیں کہ جناب بس ہم نے جو ہے دین کو خانقاہ تک محدود کر لیا۔ میں ایسی بہت سی خانقاہیں جو میں دیکھتا ہوں کہ جہاں درس قرآن کا اہتمام نہیں ہوتا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ درس قرآن، درس حدیث علماء کے ساتھ ہر جگہ پہ ہمیں بریانی ضرور ملتی ہے، ایسا ہی کھاتے ہیں نا، اس میں کوئی برا ماننے والی بات نہیں ہے۔ ہم جیتے اس لیے ہیں، اور وہ کسی نے پوچھا نا کہ آپ 11ویں کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا ہم بریانی کھانے کے لیے کرتے ہیں۔ آپ کو سوچنا چاہیے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی، میں سفیان بھائی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ مجھے بس ایک بات بتائیے گا کہ بالفرض اگر کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے تو آپ علماء اتحاد یہ کس طریقے سے اس مسئلے جو مسائل آتے ہیں آپ کے پاس، تو ان کو کس طریقے سے سارے علماء اتحاد کے ساتھ حل کرتے ہیں؟ اس میں کیا کاوشیں آپ کی ہوتی ہیں؟ دور حاضر کا جو مسئلہ چلا، جو سب نے دیکھا، دور حاضر میں چلتا ہے۔ ہر دور میں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میرے بعد 70 جھوٹے نبی آئیں گے، اور آ رہے ہیں، ابھی تک آ رہے ہیں۔ ابھی لاسٹ ٹائم بھی ریسنٹلی بھی آپ نے دیکھا کہ ایک نے دعوی نبوت کر دیا تھا۔ تو علماء اہل سنت ہوں یا علماء دیوبند ہوں یا علماء اہل حدیث ہوں، یہ مسئلہ کسی ایک مسلک کا نہیں ہے، یہ کسی ایک عالم دین کا نہیں ہے، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہر اس بندے پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس آیت کا مصداق کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبیین ہے۔ تو یہاں یہ نہیں فرمایا تھا کہ اہل سنت کہے گا کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یا دیوبندی یہاں کہا تھا کہ تمہارے مردوں میں سے، تو اس میں سب آ گئے۔ تو یہ تمام علماء مشائخ کی اتحاد وہاں ہو جاتا ہے
جہاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ویسے اقدس بھی پہ بات اتحاد ہے تمام مسالک کے علماء کا اور سب سے بڑا درپیشی مسئلہ یہ ہمارے ایمان کی علامت ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے آ جائیں اس کے علاوہ جتنے بھی مسئلے آ جائیں اس میں علماء مشائخ یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی بات آئے, صحابیات کی بات آئے, یا کسی بھی امیر المؤمنین خلفاء راشدین کا مسئلہ ہو, تو اگر کسی ایک مسئلہ کہتا ہے کہ جناب یہ صحیح ہے, دوسرا کہتا ہے یہ غلط ہے, تو ان سے پوچھا جاتا ہے, لڑا نہیں جاتا کہ حضرت آپ کا ان کے معاملات میں اختلاف کیوں ہے. تو پھر وہ اپنی ریفرنسز پیش کرتے ہیں کہ ہمارا اختلاف ان سے اس لیے ہے, تو ان کو پھر اپنی حدیثوں سے بخاری و مسلم سے روایت پیش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں ان کا معاملہ یہاں ایسے تھا, آپ کے مترجمین سے ہو گئی ہوگی کوئی پرنٹنگ میں غلطی, لیکن مسئلہ یہ ہے جس پہ اجماع امت اس مسئلے کے اوپر یہ کہتا ہے. مسئلہ یہ علماء کا اجماع امت کا ہوتا ہے, پھر اس کے اوپر پیار محبت اتحاد کا درس دیتا ہے. لڑائی پھڈا یہ نہیں کہ تلواریں نکل جائیں یا کلاشن کوف نکل جائے پھر کہا جائے کہ نہیں جی ایسے اتحاد کرنا ہے. تو دین تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے بھی تلوار کی نوک میں نہیں پھیلایا تھا. کریم آقا علیہ السلام نے اخلاص, نبی کے سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا تھا کہ نبی کے اخلاق کیا ہیں, تو آپ فرماتی ہیں کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا, جو قرآن ہے وہی میرے نبی کے اخلاق ہے. تو سب کو اتحاد کے ساتھ جمع کرنا, سب سے بڑا اتحاد تو تب تھا جب حجر اسود کو نصب کرنے کی باری آئی تھی. قریش دست و گریباں ہو گئے تھے, تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کملی کو بچھایا اور حجر اسود کو رکھا, اور تمام ایک ایک قبائل کے 4 افراد کو بلا کے جو معتبر تھے ایک ایک کونے پکڑا دیے تھے, اور سب کا حصہ اس میں شامل ہو گیا تھا, اور آپ نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کے نصب کر دیا تھا. تو اس سے لڑائی بھی نہیں ہوئی تھی اور سب متحد رہے تھے. تو ہمارا بھی یہی کرنا ہے کہ جو کریم آقا علیہ السلام کی سنت ہے کہ سب کو جوڑ کے چلے, سب کو پیار بانٹا. اور اس دور میں پیار بانٹا جب کوئی نام لیوا نہیں تھا مسلمانوں کا, کلمہ گو نہیں تھا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو آج کے دور میں علماء مشائخ کی میں اس پلیٹ فارم سے درخواست کرتا ہوں کہ تمام علماء, تمام مشائخ, چاہے کوئی بھی ہو, چاہے اتحاد بین المسلمین کے لوگ ہوں, چاہے کوئی بھی مسالک کے علماء ہوں, میری گزارش ہے K21 کے پلیٹ فارم سے کہ سب متحد ہو جائیں. جب ہم ایک مٹھی ہو جائیں گے تو کوئی طاقت ہمیں توڑ نہیں سکتی, کوئی لابی ہمیں توڑ نہیں سکتی. یہ ہے مقصد. سفیان بھائی بات تو وہی ہے نا, ایک امت ہونے کا درس دینا ہے. جی ایک امت ہو جائے, اور کوئی اتنے بڑے اختلافات نہیں ہیں. ہم تو صرف یہ اس بات پہ لڑ رہے کہ نماز غوث اعظم کا تو درس یہ ہے, سیدنا غوث پاک کا تو درس یہ ہے کہ اتحاد کے ساتھ جانا ہے. سیدنا غوث پاک تعلیمات مسلک کی نہیں دیتے تھے, دین کی دیتے تھے, خشیت الہی کی بات کرتے تھے, توحید کا درس دیتے تھے, اور ایک ایک وقت میں 70 جنازے اٹھتے تھے. خشیت الہی کا عالم یہ تھا, لوگ گریبان پھاڑ لیا کرتے تھے. یہ ہے اتحاد. آج ہمارے یہاں خوف خدا خان کی جانب بڑھوں گا کہ ہم نے امت کی بات کی, ایک میسیج بھی چاہتا ہوں آپ سے کہ کیا سولوشن ہوگا, یا آپ ایک ایسا کیا میسیج دینا چاہیں گے جو علماء اپنے ماتحت لوگوں کو وہ تعلیم دیں کہ ان کے دل سے فرقہ واریت کی جو ایک آگ ہے فرقہ واریت کی وہ ختم ہو, اور یہ ایک امت بن کے ابھریں, اللہ کی توحید پہ ایمان رکھیں, نبی کی ختم نبوت پہ ایمان رکھیں, اور اہل بیت سے محبت کریں. کیوں؟ کیونکہ نبی کا آخری خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. اس خطبہ حجت الوداع کی اس موقف پہ تمام اتحاد ہے, علماء کا اتحاد ہے. پھر یہ قرآن اور اہل بیت, آج ہم ان سے دور ہو گئے. ایسا میسیج دے دیں کہ جس میں یہ چیزیں کور ہو جائیں. ٹھیک, میں جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ میسیج, ایک پیغام K21 نیوز چینل کے پہلے پلیٹ فارم سے دے رہا ہوں کہ علماء اور مشائخ جس سے متحد ہوں گے وہ ہے قرآن اور حدیث. درس حدیث اور درس قرآن, یہ 2 ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو ہم اپنی مساجد میں اور ہماری خانقاہوں میں ایک اہتمام کے ساتھ شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتحاد بھی برقرار رہے گا اور دین کی بقا بھی رہے گی. اور جن کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, جیسے میں اپنی بات کروں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ, ان کو ہم اپنا آئیڈیل سمجھتے ہیں, مانتے ہیں, تو میرا یہ پیغام ہے کہ درس قرآن اور درس حدیث کو تھام لیں, فضائل صحابہ کو پکڑیں, خلفاء راشدین کی سیرت کو پڑھیں, اہل بیت کی سیرت کو پڑھیں, اور قرآن کے شرع کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ کام کریں جن سے اللہ بھی راضی ہو, اس کا رسول بھی راضی ہو. تو اس سے اتحاد بھی بنا رہے گا اور کوئی اختلافات بھی نہیں ہوں گے. تو میری تمام لوگوں سے, علماء سے بالخصوص گزارش ہے کہ درس قرآن اور درس حدیث کا اہتمام مساجد میں بھی کریں, اور مشائخ سے گزارش ہے کہ وہ خانقاہوں میں, جیسے علامہ اقبال نے کہا نا کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ جب دین پہ وقت آئے تو خانقاہوں سے نکلنا چاہیے ہمیں. تو دین کا وقت یہ ہے کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے. تو میسیج یہی دوں گا کہ ہمیں جڑنا ہے, اور ہمیں ایسا جڑنا ہے کہ قرآن کو تھامنا ہے, اہل بیت کی محبت کو دل میں بسانا ہے. تو یہاں پہ بھی امر ہو جائیں گے, قیامت میں بھی امر ہو جائیں گے, اللہ بھی راضی, اس کا رسول بھی راضی.